الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ضدی لوگوں کی جو ہے ہٹ درمی اس پہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے آخری آیت پارہ 7 کا فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. کہ دلوں کو جو ہے پھیرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے کہ وہ دل جو اللہ کی یاد سے اگر غافل ہو جائے اور وہ ہٹ درمی اور ضد پر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس دل کو پھیر لیتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ دل جو ہے بندے کا اللہ تبارک و تعالی کی 2 انگلیوں میں ہے یا ہاتھ میں ہے وہ یوں کر کے پھیر دیتے ہیں. تو کبھی بھی جو ہے ضد پہ نہیں آنا دلیل کے سامنے، کیونکہ دلیل جو ہے وہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے اور یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے. تو اگر ان دونوں ہستیوں کے سامنے کوئی آتا ہے تو گویا کہ انتہائی خسارے والے آدمی ہیں. پھر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل فرمائے، نیچے اتار دے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے بھی زندہ ہو جائے وہ بھی ان کو سمجھانا شروع کر دے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور تمام چیزوں کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے اور وہ گواہی دی جائے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی جو ہے ایمان نہیں لاتے، ہیلے بہانے ہی کرتے ہیں کہ اگر اس طرح ہو جائے یہ ہو جائے. جس طرح اگلی پیج میں ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، کہ ہم تب تک ایمان نہیں لیں گے کہ جو نبی کو جو چیز عطا کی گئی ہے وہ ہمیں عطا کی جائے، یا تو ہم پر وحی کی جائے یا فرشتہ ہمارے سامنے آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نفی کر دی کہ اگر یہ ساری ہو بھی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آتے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کن کو رسالت عطا فرمائیں. تو رسالت جو ہے وہ سب سے بہترین لوگوں کو جو ہے وہ ملتی ہے. جس طرح تمام انبیاء وہ واقعہ کہ جب آدم علیہ السلام کے اولاد کو پیدا کر لیا گیا تو ان میں سے دیکھا سب سے بہترین لوگوں میں سے جو ہے بہترین لوگوں کو چنا نبوت کے لیے، اور انبیاء میں سے سب سے بہترین پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاتم النبیین جو ہے ان کے لیے چنا گیا. اسی طرح پھر جو حرام جانور ہیں جو انہوں نے خود حرام کیے ہوتے ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے. پھر جو حلال ہے ان کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے تذکرہ کیا کہ وہ جانور جس پر اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا جائے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. تو جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا جائے تو وہ حلال جانور ہے، اس کو جو ہے کھانا چاہیے. اسی طرح پھر شیطان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ ایک تو ولی اللہ ہوتا ہے نا، اس کے اپوزٹ ولی الشیطان بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ ولی اللہ ہوتے ہیں ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت کی طرف جو ہے رہنمائی کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ شیطان کی ولی ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان جو ہے وہ اپنے ولی کو وحی کرتا ہے اور ان کو طرح طرح کی چیزیں بتاتے ہیں لیجادلوکم، تاکہ تم آپس میں جو ہے جھگڑے اور فساد میں لگ جاؤ. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم اس کی اطاعت کرو إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم جو ہے مشرک بن جاؤ گے. اسی طرح اگلی آیت جو ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول لیتا ہے. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، اور جسے اللہ چاہے وہ گمراہی میں ڈال دینا تو يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کے سینے کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور وہ گھٹن سی محسوس کر دیتا ہے. كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان کی طرف اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے. یہاں سے اگر کوئی سائنٹیفک جانتے ہیں، کوئی سائنس والا ہے تو اس کے لیے بھی ایک نقطہ ہے کہ اللہ تبارک سائنس کیا کہتا ہے کہ اوپر جاؤ تو آکسیجن ختم ہوتا ہے. آکسیجن ختم ہوتا ہے تو سانس میں
سینے میں وہ تنگی اور وہ محسوس ہوتی ہے، تو اللہ نے پہلے سے بتا دیا مثال کہ یجعل صدرہ ضیقا، اس کی سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ آسمان میں چڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا اوپر جاؤ گے آکسیجن ختم ہوگا۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ جو ہے میرا راستہ ہے، تیرے رب کا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آیات جو ہے وہ کھل کے بار بار ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح پھر جو خود ساختہ حرام چیزیں ہیں، اس پہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، آدم بھائی نے پہلے اشارہ کر لیا کہ مختصر ہو جائے تو اس کو رہنے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں جو ہے وہ حرام کی ہوتی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ جانور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہذا لشرکائنا، کہ یہ ہماری شرکا کا ہے، اور کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہم نے خاص کر دیا۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو ہم شرکا کے لیے خاص کر دیتے ہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچتے، اور جو ہم اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں وہ شرکا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے یہ لوگ کرتے ہیں اپنی طرف سے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے اور یہ جو فصل ہے لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، کہ اس کو ہمارے اجازت کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کرے گا، یہ ہم جسے بتائیں گے، جس کے لیے ہم خاص کریں گے وہ استعمال کریں گے۔ یعنی بتوں کے لیے کچھ چیزیں، جانور، کچھ فصل، کوئی غلہ وہ خاص کر دیتے تھے تو وہ کسی اور کو کھانے نہیں دیتے تھے، اور جو پجاری اور مجاور وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے وہ ان کا کھانا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا ہے، کوئی اور نہیں کھائے گا۔ پھر اگر کسی جانور کے پیٹ میں کوئی چیز ہو تو وہ کہتے تھے وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ للذکور، کہ یہ اسپیشل ہمارے مرد حضرات کے لیے، خواتین کو اس میں سے کھانے کا نہیں ملے گا۔ ومحرم علی ازواجنا، حرام ہے ہماری بیویوں پر۔ وان یک میتۃ فهم فیہ شرکاء، اگر اس جانور کے پیٹ میں بچہ مرا ہوا پیدا جائے تو پھر کیا تھا کہ سیجزی فهم فیہ شرکاء، پھر یہ دونوں شریک ہیں، پھر مرد بھی کھا سکتا ہے اور خاتون بھی کھا سکتا ہے۔ عجیب عجیب سے فیصلے، عجیب عجیب کی چیزیں، اپنی طرف سے حلال، اپنی طرف سے حرام، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اپنی طرف سے ہیں، انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس کا شریعت میں کوئی وہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ نعمتوں کا کہ وہ الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا نکلہ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باغات عطا کیے ہیں، کھجوروں کے، انگوروں کے، انار کے، زیتون کے، کچھ متشابہ ہیں ایک جیسے ہیں، کچھ غیر متشابہ ہیں۔ تو فرمایا کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ، یہ حلال چیزیں ہیں کھاؤ، کلوا من ثمرہ، ان کے میوہ جات میں سے کھا لو، اذا اثمر، جب وہ میوہ پکڑ لے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور ان میں سے حق ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو یوم حصادہ، جس دن تم ان پھلوں کو کاٹتے ہو۔ تو فصل کا جو زکوٰۃ ہے، اگر سال میں 2 فصلیں ہیں تو 2 دفعہ زکوٰۃ ہوگا۔ اگر جس طرح چمانگا یہ لوگ اگاتے ہیں، جب کاٹنے کی باری آ جائے تو اس وقت زکوٰۃ ہوگا۔ اگر اس کے بعد اسی سال میں گندم اگائے، جب گندم کاٹے تو اس وقت دوبارہ اس کا زکوٰۃ ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرو کہ سارا جو ہے اپنے پیٹ میں ڈال کے کہ بھائی نہیں یہ تو ہماری محنت ہے، نہیں، اس میں اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے، ان تک غریبوں تک جو ہے یہ مال پہنچنا چاہیے۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ جو ہے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 155 میں قرآن کے بارے میں بتایا کہ قرآن مبارک کتاب ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور اس سے پہلے یہ 10 صفات اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، ہاں تم اپنی طرف سے چیزوں کو حلال حرام کر دیتے ہو، آ جاؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حرام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، حرام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنے اولادوں کو قتل نہیں کرو۔ املاق یعنی کھانے پینے یا بھوک کی وجہ سے کہ بھئی اگر بچہ ہوگا تو اس کو کھانا کون دے گا، اس کو کھلائے گا پلائے گا کون۔ پچھلی آیت میں یہ وذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادہم، مشرکین کو یہ بات خوبصورت کر دی گئی تھی کہ اپنے اولادوں کو قتل کریں۔ مرد
کو جو ہے بچے کو لڑکے کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ اس کو کھلائے گا کون، اور بچی کو اس لیے قتل کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے کہ یہ کل کو کسی اور کے گھر میں جائے گی، یہ تو ہماری عزت ہے، یہ تو ہماری بےزتی ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نبی فرمائی کہ یہ جو چیزیں ہیں جو تم لگے ہوئے ہو غلط چیزوں پہ، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح آج بھی اگر کوئی اس وجہ سے فیملی پلاننگ کرتا ہے کہ بچہ کھائے گا کیسے، تو یہ بھی حرام ہے۔ کچھ ضروری ڈاکٹر نے کچھ بتایا یا ان کی تربیت کے حوالے سے تھوڑا بہت وقفہ تو چلتا ہے، لیکن یہ جو 2 بچوں والی کہانی ہے نا، بچے 2 ہی اچھے، یہ شریعت نے اس کو منع کر دیا۔ نہیں، فرمایا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق عطا فرما دیتے ہیں، وإیاہم، اور جب وہ آئیں گے ان کو بھی ہم ہی عطا کریں گے۔ تو اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فحش چیزوں سے جو ہے جو ظاہری ہے اور باطنی ہے اس پہ جو ہے اصرار نہ کیا جائے، اس سے دور رہا جائے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جو ہے ناحق جو ہے قتل جو ہے وہ نہ کی جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے۔ اسی طرح ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال نہ کھاؤ، وہاں تو ہڑپ کر لیتے ہو، عرب کی جائے جو حال کو کہا کہ یتیم اس کے مال کو کھا لیتے ہو، اس کو نہ کھاؤ۔ الا باللتی ہی احسن، جو طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین طریقہ کار بتایا اس کے مطابق چلو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یتیم جو ہے وہ بالغ ہو جائے پھر اس کے حوالے کر دو۔ وأوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول میں کمی یہ نہ کرو، ناپ تول کو پورا کر لیا کرو۔ ولا نکلف نفسا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، عدل کرو، وبعهد اللہ اوفوا، وعدے کو پورا کرو۔ یہ جو ہے ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے۔ پھر فرمائے کہ وأن هذا صراطی مستقیما، یہی ہے وہ سیدھا راستہ جس کا آپ نے سورہ فاتحہ میں دعا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جس کا آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے ساری چیزیں کہ شرک نہ ہو، اور اس ڈر کی وجہ سے فیملی پلاننگ نہ ہو کہ کھلائے گا کون، اور یہ ساری چیزیں جو 10 وصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہ ہے سیدھا راستہ، اس پہ چلیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے مبارک کتاب ہے۔ اسی طرح اس صورت کے آخر میں توحید اور اخلاص کا جو ہے اس کا بھی تذکرہ ہوا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا مرنا، میری نمازیں، میری زکاتیں، میری صدقات، میرے نیک کام، وہ سب للہ رب العالمین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، لا شریک لہ، ایسی ذات جس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے، اور تاکہ ہم مسلمانوں میں سے ہو جائے، ہم مسلمان ہو یا سب سے پہلے مسلمان ہو، یا مسلمانوں میں سے جو آگے چلنے والے ہیں اس میں سے ہم بنیں۔ پھر سورہ اعراف اور سورہ اعراف اور انعام ختم ہوئی، اعراف شروع ہوئی، یہ دونوں کا ربط جو ہے اعراف میں جو ہے عقلی اور نقلی دلائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید بیان کیا، اور اعراف میں جو ہے مزید تاکید اور مزید وضاحت ہے اسی طرح ادلہ کا۔ اسی طرح دوسرا ربط جو ہے انعام میں مختلف اقسام کا جو شرک ہے اس کا تذکرہ ہوا، اور اب اعراف میں جو ہے ابلیس کی جو چالیں ہیں، اسی طرح باطل طریقے ہیں، اس کی پیروی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ربط ہے توحید بالتفصیل بیان ہوا انعام میں، اور اب اس تفصیل آپ نے پہچان لیا، اب اس کی طرف دعوت دینا ہے، اور دعوت کی ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں تاکہ توحید جو ہے وہ مزید مضبوط ہو۔ اسی طرح احوال بیان کر رہے ہیں دنیا کا، اور جو دنیاوی یا جو دین کے جو منکر ہیں، جو گمراہ اقوام ہیں، وہ ان سب کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام اقوام کا تذکرہ کیا کہ ایک تو ابلیس کی ہٹ درمی، پھر تمام انبیاء کا ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور اصحاب السبت کی جو کہانیاں سب نے دعوت یہی دی تھی کہ ان اعبدوا اللہ، اور انہوں نے انکار کر کے اپنے آپ کو منکرین میں سے شمار کیا۔ اسی طرح ابھی ہم نے سنا کہ صراط مستقیم کا ذکر ابھی اس صورت کے اینڈ میں ہوا، اور اگلی صورت میں کیا ہے کہ اس صراط مستقیم کا اتباع ہو جائے، غیر اللہ کی پیروی سے منع کی جائے، اور صورت کی ابتدا سے ہی یہ بیان ہوا۔ اسی طرح منکرین آخرت کو جو ہے تنبیہ ہے، اور قیامت کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور سوال و جواب کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح
وزن کا جو اعمال کا وزن ہوگا قیامت کے دن، یہ سارے جو ہے ان کا تذکرہ فرما کر ہم سب کو تنبیہ دی یہ تھوڑا سا ایکٹیو رہیں۔ تو فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ ایسی بہترین کتاب ہے، یہ مبارک کتاب ہے، اور جو رب نے نازل کی ہے تمہاری طرف، تو تمہیں جو ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ کیا فرمایا کہ اتبعوا، وہاں صراط مستقیم کو فرمایا، اب یہاں فرمایا کہ اتبعوا، تو تابعداری کرو اس چیز کی، صرف بیان کے لیے نہیں یہ چیزیں۔ ما انزل الیکم من ربکم، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے تمہارے لیے ان کی پیروی کی جائے۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی جو ہے پیروی نہ ہو۔ تو اسی طرح پھر والوزن یومئذ الحق، وزن کا تذکرہ فرمایا کہ اعمال جو ہے وہ قیامت کے دن وزن کیے جائیں گے، اور یہ منکرین اس چیز سے بھی منکر ہے کہ اعمال کیسے وزن کیے جائیں گے؟ عمل جیسے بندے نے نماز پڑھی، اب کیا وہ کوئی پتھر ہے کہ اس کا وزن ہوگا؟ یا کسی نے تلاوت کی، وہ کہاں چل تلاوت تو ہوا میں جا کے غائب ہو گئی، تو نہیں۔ آج سائنس جو ہے آواز کے لیے فریکوینسی مقرر کر رہا ہے، اس کی ناپ تول ہو رہا ہے۔ آج جو ہے ہر چیز، بجلی جو کہ نظر نہیں آ رہی، اس کے لیے میٹر لگایا ہوا ہے، اس کا ناپ تول ہو رہا ہے یونٹ کے حساب سے، ہر چیز کی اکائی ہے، ہر چیز کا یونٹ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب العالمین ہے، اور آج سائنس یہ اقرار کر رہا ہے کہ بندہ جو جتنی بھی باتیں کر رہا ہے یہ سیٹلائٹ میں یا ایئر میں جو ہے یہ نوٹ ہو رہے ہیں، یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ ساری چیزیں یہ نوٹ ہو رہی ہیں، اور یہ قیامت کے دن جو ہے اس کا وزن ہوگا اور اس کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا جو نقش قدم ہے اس پہ چلنے سے جو ہے منع فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہ اے آدم کے بیٹو لا یفتننکم الشیطان، کہ تمہیں شیطان جو ہے تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے والدین کو، آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا، ينزع عنهما لباسهما، اور ان سے ان کے لباس تک جو ہے جنتی لباس وہ بھی اتارا تھا، ليريهما سوآتهما، یہ جو شیطان کی یہی چالیں ہیں۔ اور اس سے پہلے شیطان نے قسم کھایا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اور ان کو ورغلاؤں گا، تو تم جو ہے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ آپ ان بندوں کو جو ہے شکر کرنے والوں میں سے نہ پاؤ گے۔ اور شکر اور ناشکری کا پہلے آپ نے جو ہے سنا ہے کہ ناشکری کی وجہ سے بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور شکر گزار بندہ جو ہے وہ رب کا محبوب ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اس بندے کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے۔ اور آخر میں جو ہے اس بارے میں آخر میں تمام انبیاء کا تذکرہ فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے اپنے قوم کو کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہود علیہ السلام اس نے بھی یہی کہا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اسی طرح صالح علیہ السلام یہی فرمایا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ جو ہے تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تو میں بار بار تذکرہ یہی کر رہا ہوں کہ ہر پارے میں جو ہے مثالیں دے دے کر بات توحید پہ آتی ہے، مثالیں دے دے کر واقعات سنا کر بات توحید پر آتی ہے۔ تو پوری دنیا جو ہے جو پیدا کی گئی ہے اور لوگوں کو جو پیدا کیا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ليعبدون بمعنى يوحدون، کہ اللہ کی عبادت ہو جائے اور وحدہ لا شریک لہ، اکیلے ہی کی جائے عبادت۔ یہ پورا جو مدار ہے اس دنیا کا یہ اسی توحید کے ارد گرد چلتا ہے۔ اور قرآن کا آپ بار بار آیات ذکر فرما رہے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لے کر آ رہے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی مثال، کبھی عزیر علیہ السلام کی مثال، اور آج تو تمام انبیاء کا تذکرہ فرمایا کہ تمام انبیاء کا مشن ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ، کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائے اور معبود برحق کی پہچان ہو جائے۔ معبود برحق کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ تو یہ ہے اس پورے سبق کا خلاصہ۔
کہ معبود برحق کو پہچانا جائے وہ رب العالمین ہے، اور عبادت اسی اکیلی ذات کی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔